یہ کہانی ایک گھنے جنگل کی ہے جہاں مختلف جانور اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ اس جنگل میں ہر جانور کا اپنا کردار اور مقام تھا، مگر اس کہانی کا ہیرو ایک چھوٹا سا مگر ذہین بندر ببلو تھا۔ ببلو ایک چنچل اور ذہین بندر تھا جو ہمیشہ کچھ نیا سیکھنے اور دریافت کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کی تیز ذہانت اور جستجو کی وجہ سے جنگل کے دیگر جانور اسے بہت پسند کرتے تھے۔ ایک دن ببلو کو جنگل کے وسط میں ایک پرانا نقشہ ملا۔ نقشہ میں ایک خزانے کا ذکر تھا جو جنگل کی گہرائی میں چھپا ہوا تھا۔ ببلو نے اپنے دوستوں رانی خرگوش، چیتا شمو اور ہاتھی منو کو اس نقشے کے بارے میں بتایا۔ سب نے مل کر اس خزانے کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ سفر نہ صرف خطرناک تھا بلکہ مشکل بھی تھا، لیکن ببلو اور اس کے دوستوں کا حوصلہ بلند تھا۔ سب سے پہلے انہیں ایک تیز بہاؤ والی ندی پار کرنی تھی۔ ہاتھی منو نے اپنی طاقت سے سب کو محفوظ طریقے سے ندی پار کروا دی۔ پھر انہیں ایک گہرے غار میں داخل ہونا پڑا جہاں اندھیرا اور خوفناک آوازیں تھیں۔ چیتا شمو کی تیز نظر اور رفتار نے انہیں غار کے اندر صحیح راستہ دکھایا۔ غار کے آخر میں ایک بڑا درخت تھا جس کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا، لیکن درخت کے گرد ایک زہریلا سانپ گھوم رہا تھا جو خزانے کی حفاظت کر رہا تھا۔ رانی خرگوش نے اپنی چالاکی سے سانپ کی توجہ ہٹا دی اور ببلو نے موقع سے فائدہ اٹھا کر خزانے کو نکال لیا۔ جب سب نے خزانہ کھولا تو انہیں سونے اور جواہرات سے بھرا ہوا صندوق ملا، لیکن سب سے قیمتی چیز ایک قدیم کتاب تھی جس میں جنگل کی تمام راز اور دانشمندی لکھی ہوئی تھی۔ ببلو اور اس کے دوستوں نے اس خزانے کو جنگل کی بہتری کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اس خزانے سے جنگل میں ایک سکول بنایا جہاں تمام جانور اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا تالاب بھی بنایا جہاں سب جانور پانی پی سکیں اور سکون حاصل کر سکیں۔ بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اس کے دوستوں کو نہ صرف خزانہ دلایا بلکہ جنگل کے تمام جانوروں کی زندگیوں کو بھی بہترین بنا دیا۔ بندر اور اس کے دوستوں کی محنت نے ثابت کیا کہ محنت سے ہر مشکل کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔